الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائف آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بہت سی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی بہت سی پیاری پیاری باتوں کو سیکھتے ہیں۔ سیرت کا ایک پیارا سا واقعہ بھی اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اس پیارے سے پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی سیکھتے ہیں، ایک بہت ہی پیارا سا کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں درود پاک کی ایک فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیں اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا کلام۔ ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں، آئیں سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہمیں کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا نام؟ محمد اذان۔ مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ جی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی
کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں بتائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم اسے مانگے گے تم ہی دو گے، تم اسے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے نو لگی ہے، تمہارے در سے نو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا گئے، بجز ندامت کے پاس کیا گئے، عمل کی میرے اساس کیا گئے، بجز ندامت کے پاس کیا گئے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم گیا کہ بات اب تک کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم گیا اور تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری، یہ سب تمہاری، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم گیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز سے سنا رہے تھے۔ اللہ پاک انہیں مزید برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پیارے سے سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بہت ساری پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، اور سیرت کا بہت ہی پیارا سا واقعہ بھی سنتے ہیں۔ تو آئیں آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی ویسے تو بہت سارے خادم تھے،
لیکن ایک خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، اگر کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک تشریف نہیں لاتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ اگر وہ سفر پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اگر وہ مدینہ پاک میں ہوتے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے بھی تشریف لے جاتے، اور اگر پتہ چل جاتا کہ وہ بیمار ہیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک، کتنے؟ 3 دن تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں۔ کیا ہیں؟ بیمار ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، کون ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر ان صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کیا کرنی چاہیے؟ اس کی عیادت۔ عیادت کرنی چاہیے، اس کی خیر خیریت معلوم کرنی چاہیے کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گئے، آپ نے ان سے ملاقات کی، ان کی عیادت کی اور پھر ان سے ان کی خیر خیریت معلوم کی۔ تو ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیمار ہونے کا واقعہ بھی بتایا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ کون سی نماز؟ مغرب کی۔ ہاں، اور مغرب کی نماز میں قرات امام صاحب کی بلند آواز سے کرتے ہیں نا، تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں آئے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز میں ایک سورت کی تلاوت فرمائی جسے کہتے ہیں سورہ قاریہ۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ القاریہ۔ ہاں، سورۃ القاریہ یا سورہ قاریہ کی تلاوت فرمائی۔ اچھا، سورہ قاریہ میں نا قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے، قیامت کے احوال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سورہ قاریہ کی تلاوت سنی تو ان پر اللہ پاک کا خوف طاری ہو گیا۔ کیوں طاری ہوا؟ کیونکہ اس میں قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو پھر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، یا اللہ پاک مجھے دنیا میں آزمائش میں ڈال دے، مجھے آخرت میں عذاب نہ دینا۔ اور پھر ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بتایا کہ یا رسول اللہ، میں اس وجہ سے بیمار ہو گیا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ تمہیں دعا یوں کرنی چاہیے تھی کہ تم اس دعا میں دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور جہنم سے بچنے کی بھی دعا کرتے۔ تو دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ اس میں دنیا کی بھی بھلائی ہو اور آخرت کی بھی بھلائی ہو۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ چلو ابھی دعا کرو اور اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا تھا۔ تو جیسے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو آپ کی دعا فوراً قبول ہو گئی اور وہ صحابی فوراً ٹھیک ہو گئے. سبحان اللہ. اور ایسے ٹھیک ہو گئے گویا اس سے پہلے وہ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، لیکن جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تو اب وہ ایسا ہو گئے جیسے وہ رسیوں سے آزاد ہو گئے ہوں. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ کی دعا کی کیا ہی بات ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی کہ آپ اس کی عیادت فرماتے تھے. ہاں عیادت فرماتے تھے، اس کی خیر خیریت پوچھنے جاتے تھے اور پھر آپ مریض کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ اس واقعے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. پیارے بچوں، اس واقعے سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ پاک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں فوراً قبول فرمایا کرتا تھا. اور پیارے بچوں، اس واقعے سے آخری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز سے نماز میں شریک ہوئے اور انہوں نے کس انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کو نماز کے اندر سنا. اس کا مطلب وہ نماز انہوں نے فوکس کر کے پڑھی تھی، توجہ کے ساتھ پڑھی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ توجہ کے ساتھ. ہاں، توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے. جو پڑھ رہے ہوں ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو جب ہم انشاءاللہ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے تو ہمیں نماز کی برکتیں بھی ملیں گی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں نماز کی برکتیں بھی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. پیارے بچوں اور کڈس بندی چینل کے ناظرین، آپ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کو، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہاں، حل صرف ایک ہے. بھائی ہمارے پیارے آقا کی زندگی. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے اپنا سامان ٹھیک سے نہ رکھنا. بچوں میں بہت سی بری عادتیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے ایک اپنا سامان ٹھیک سے نہ رکھنا بھی ہے. یہ اتنی بری عادت ہے کہ نہ صرف اس سے گھر گندا ہوتا ہے بلکہ گھر کا ڈسپلین بھی خراب ہوتا ہے اور گھر میں چیزیں بکھری ہوئی اور بے ترتیب نظر آتی ہیں. اور پھر اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح چیزیں اپنی جگہ پر نہ رکھنے سے وہ چیزیں گم ہو جاتی ہیں یا ملتی نہیں ہیں اور ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ہمارے پیرنٹس اور گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو پیارے بچوں، اس بری عادت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھیں اور ڈسپلین کے ساتھ رکھیں تاکہ وہ چیز ہمیں وہی آسانی کے ساتھ مل جائے. اس سے ہمارا گھر بھی صاف ستھرا رہے گا اور ہمارے امی ابو گھر والے بھی ہم سے خوش ہوں گے. تو پیارے بچوں، آج سے آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل.
اللہ پاک ہمیں بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں، آپ سن رہے تھے ایک بری عادت کے بارے میں، اپنا سامان ٹھیک سے نہ رکھنا، یہ ایک بہت بری عادت ہے۔ تو ہم نے اس بری عادت سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں جیسے انٹر ہوتے ہیں اپنے موزے اتار کے کہیں پھینک دیتے ہیں، جوتے کہیں پھینک دیے، ہوتا ہے نا ایسے، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بیگ وغیرہ اٹھا کر کہیں رکھ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بکس نکالی کہیں پہ رکھ دی، پین نکالا کہیں پہ رکھ دیا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں جب چیز چاہیے ہوتی ہے نا، جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر چیز نہیں مل رہی ہوتی۔ اب پورے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، سب ایک چیز کو تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب ہم ڈسپلین قائم نہیں کریں گے، ڈسپلین نہیں بنائیں گے، تو پھر یہ ہے کہ ہمارا ایک تو ٹائم بھی ضائع ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ہم چیزیں تلاش کرنے میں پریشان ہی نظر آئیں گے۔ اور پھر اس سے یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر والے بھی بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں۔ امی ابو پریشان ہو گئے، امی ابو نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے یہی والے کام کرتے رہیں گے تو پھر دوسرے کام کیسے کریں گے؟ تو پیارے بچوں، آج سے آپ نے اس عادت کو کیا کرنا ہے؟ اگر یہ عادت ہے تو اس عادت کو ختم کرنا ہے، اور اپنی چیزیں کہاں رکھنی ہے؟ جہاں پر رکھنی چاہیے وہیں پر رکھنی ہے، اور ڈسپلین کے ساتھ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ ہم ان باتوں پر کوشش کریں گے، عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ان بری عادتوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، آج ہم جس سنت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے اللہ پاک کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ، یعنی اللہ پاک کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے کہ آپ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم کس میں لگاتے تھے؟ اللہ پاک کے ذکر میں۔ ہاں، اللہ پاک کے ذکر میں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے وضو کرتے نئے کپڑے پہنتے سوار ہوتے سواری سے اترتے سفر میں جاتے سفر سے واپس ہوتے مسجد میں آتے جاتے آندھی بارش بجلی کڑکتے وقت غرض ہر وقت ذکر اللہ جاری رکھتے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی اس عادت کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ ہم بہت سارا ٹائم اپنا فضول باتوں میں لگا دیتے ہیں، فضول گھومنے پھرنے میں لگا دیتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری گفتگو اگر فضول کاموں سے ہٹ کر اللہ کے ذکر میں ہو جائے، سبحان اللہ، کیا ہی اچھا ہو جائے گا۔ اور جب بھی ہم اوپر چڑھ رہے ہیں سیڑھیوں پہ، نیچے اتر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، سواری پر جا رہے ہیں یا اتر رہے ہیں، تو ہم اگر ان سارے کاموں میں اللہ پاک کے ذکر کو شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت ساری برکتیں بھی ملیں گی۔ اور سب سے بڑی برکت کیا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سنت پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اچھی نیت سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اپنا سارا ٹائم، جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے کس میں صرف کرنا ہے؟ ذکر اللہ میں۔ ہاں، اللہ پاک کے ذکر میں اپنا ٹائم لگانا ہے تاکہ ذکر اللہ کرنے کی جتنی برکتیں وہ ہمیں ملتی رہیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔